میرا نام فہد ہے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ آج میری محبت میری ہونے والی تھی۔ میں نے ملائکہ کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور آگے سے ہاں ہو گئی کیونکہ میری اچھی نوکری لگی تھی۔ اسی وجہ سے لڑکی والوں نے ہاں کر دی۔ 3 مہینے کے طویل انتظار کے بعد آج میرا ملائکہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو کر میرے گھر آ چکی تھی۔ 3 مہینے تک میں اس کی قربت کے خواب دیکھتا رہا۔ یہ 3 مہینے میرے لیے 3 صدیوں کے برابر تھے۔ جب سے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، میری محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ 20 سال کی بے حد حسین لڑکی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور میں بھی بہت خوش شکل تھا۔ آج شادی میں سب نے ہمیں دیکھ کر چاند سورج کی جوڑی کا لقب دیا تھا۔ ملائکہ میری والدہ کے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، اسی لیے میں نے ملائکہ کے متعلق زیادہ چھان بین بھی نہیں کروائی کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں صرف اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا تھا اور وہ میری والدہ کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، تو مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی چھان بین کی، کیونکہ رشتہ داروں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ملائکہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ کب سے میں یہ منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یقیناً وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی۔ شرماتی اور گھبراتی ہوئی دلہن مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے اس کی حرکت پر بھی ہنسی آ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت شرمیلی سی لڑکی ہے اور مجھے شرمیلی لڑکیاں اچھی لگتی تھی۔ شاید اسی لیے مجھے ملائکہ یہاں اچھی لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں بہت پیار سے رکھوں گا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی پری اتر کر میرے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی حسن کی تعریفوں کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، کیونکہ دلہن تو بہت خوش ہوتی ہے جب دلہا اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت شرمیلی تھی، لیکن مسکرا تو سکتی تھی، مگر وہ تو بالکل ہی نہیں مسکرا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی رو دے گی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم سے پیٹ پکڑ لیا۔ کہنے لگی، مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے جو میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں بہت خوش ہو رہا تھا، اب اس کی اداؤں پر مجھے کوفت ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی درد نہیں، وہ بہانہ بنا رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیا کہوں کہ میری بیوی کے پیٹ میں درد ہے، اس لیے اسے ٹیبلٹ چاہیے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ سب گھر والے سو چکے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ میں نے لاؤنج میں دوائی تلاش کرنی شروع کی، جو کہ مجھے مل بھی گئی۔ دوائی لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ میرے کزن نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا، جو کہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، معنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا کہ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسی وجہ سے میں اس کے لیے دوائی لے کر جا رہا۔ تو آگے سے میرے کزن نے کہا کہ لڑکیاں تو شادی کی پہلی رات اس قسم کے بہانے کرتی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جنہیں اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا اور ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ بیماری کا بہانہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً تمہاری بیوی بھی اسی وجہ سے بیماری کا بہانہ کر رہی ہے۔ شاید اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر وہ شادی سے خوش ہوتی تو تمہیں اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ میری کزن کی باتوں نے تو میرے اندر جیسے آگ لگاتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں شادی والے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی میری بیوی کو پیٹ میں درد ہوگا، لیکن اب اپنے کزن کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعی ملائکہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ اگر وہ خوش نہیں تھی تو پھر اس نے شادی کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ جہاں تک میرے علم میں تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا
کہ میرے کزن نے شیطانی وسوسہ میرے اندر ڈال دیا۔ میری بیوی کے خلاف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تاکہ میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے۔ مجھے یاد آیا کہ میرا یہ جو کزن اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، اس کو خود شادی کا بہت شوق تھا اور اس کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ شاید وہ میری شادی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اس قسم کی بات کی تاکہ میری خوشیاں غارت ہو جائیں۔ میں نے ان خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دیکھا تو ملائکہ بہت زور سے اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے دوا دی اور پانی پلایا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تھوڑا آرام کر لے، جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ آدھا گھنٹہ میں نے اس کے پیٹ درد کم ہونے کا انتظار کیا۔ اس دوران میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شدید تکلیف ہے اور وہ کچھ سننا نہیں چاہتی اور کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ مایوس ہو کر میں نے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک میں موبائل پر گیم کھیلتا رہا، پھر موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا تو ملائکہ سو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ مایوس ہوا۔ اس رات کے لیے تو میں نے بہت زیادہ سپنے سجائے تھے کہ مجھے میری محبت مل جائے گی، ہمیں خوشگوار زندگی کا آغاز کرنا ہے، خوب ساری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن میں نے تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار تک نہ کیا تھا اور وہ سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری محبت، اتنی حسین لڑکی جو کہ اب میری بیوی تھی، وہ میرے سامنے تھی۔ میں کیسے سو سکتا تھا؟ میں نے اس کا شانہ ہلا کر اسے جگانا چاہا تو وہ آدھی نیند میں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے، اسے سونا ہے۔ مایوس ہو کر میں بھی سو گیا، اور کیا کرتا۔ صبح جب میں اٹھا تو وہ بالکل نارمل تھی اور میں بھی نارمل تھا۔ شادی کی پہلی رات اس طرح سے گزارنے کا افسوس تو مجھے بہت تھا، لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ صبح مجھے وہ ٹھیک لگی تو میں نے اس سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا۔ اسے بتایا کہ میں کیسے پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اسی وقت اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میری باتیں سن کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ وہ حشاش بشاش لگ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ رات میں واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے پھر سے اپنا پیٹ پکڑ لیا، کہا کہ مجھے درد شروع ہو چکا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے اچانک سے کیسے درد شروع ہو سکتا تھا؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے دن ہی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر آیا؟ ہمارے یہاں اس قسم کی باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ شادی کی پہلی صبح ہی بیوی کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے۔ ان باتوں کو لوگ غلط رنگ دے دیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس کو تکلیف ہے، لیکن اگر میں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو لوگ چہمگوئیاں کرنی شروع کر دیں گے۔ ایک تو میرے خاندان کا ماحول ایسا تھا، لوگ حسد میں مبتلا تھے، میرے اپنے رشتہ دار حسد میں تھے۔ میں نے شادی پر بہت پیسہ لگایا تھا اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ہم لوگ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ خرچہ کیا۔ خاندان کے باقی لوگ اتنا نہیں کرتے تھے، ہمارے گرد حاسدین کا حالہ تھا۔ ایسی صورت میں سے اگر شادی کی پہلی رات بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا یا ڈاکٹر کو گھر لے کر آتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا، مجھے اس کا اندازہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم آرام کرو۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر چلایا۔ سب گھر والوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے جو کہ شادی کے سلسلے میں میرے گھر پر ہی تھے اور ابھی تک پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر بہت کچھ اندازے لگا لیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی نظریں مجھ سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اپنی اداسی اور مایوسی کو دور کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، اوپر سے بہت اداکاری کر رہا تھا کہ میں خوش ہوں، لیکن میرے دل کا حال شاید میری آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی بستر پر موجود نہیں۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہی تھی۔ لیکن جب میری نظر بیڈ کی چادر پر گئی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ایسا منظر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سفید رنگ کی چادر جس پر لال رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے، مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔
تھوڑی دیر بعد میری بیوی واش روم سے نہا کر نکلی تو میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے ان داغوں کے متعلق سوال کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خود یہ دھبے نوٹس نہیں کیے تھے اور نہانے چلی گئی تھی۔ وہ ہکا بکا ہو کر چادر کو دیکھنے لگی اور میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے بہت سوال کیے لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے جلدی جواب چاہیے، یہ سب کیا ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے قریب آ کر میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں اسے طلاق نہ دوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان دھبوں کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے 3 مہینے کا وقت دے دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن 3 مہینے سے پہلے یہ راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، ورنہ بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ بلا وجہ بہانے بنا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت تمام سوالوں کے جواب چاہیے۔ تم نے رات بھی مجھے قریب نہیں آنے دیا، صبح بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور اب یہ دھبے۔ میں نے تم سے محبت کی شادی کی تھی اور محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ تمہارے متعلق کسی قسم کی چھان بین تک میں نے نہیں کروائی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے تمہارا کردار مشکوک لگنے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے تمہارے پاس جو 3 مہینوں سے پہلے مجھے نہیں بتایا جا سکتا؟ میں غصے سے بول رہا تھا لیکن ہلکی آواز میں، تاکہ میری آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ اگر آواز کمرے سے باہر جاتی تو اس میں میری ہی بدنامی ہوگی اور رشتہ دار تو خوش ہو جائیں گے کہ میری شادی کی شروعات ہی خراب ہو گئی۔ میرے حالات جیسے بھی تھے، لیکن میں اپنے حاسد رشتہ داروں کو خوش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنا راز دوسروں کو مر کر بھی نہیں بتاتے، خاص کر ان کو جو ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ میرا غصہ دیکھ کر ملائکہ کافی پریشان ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ جو بھی تھا آخر کو وہ میری محبت تھی، اسے روتا ہوا دیکھ کر میں بھلا کیسے سکون میں نے اسے رونا بند کرنے کو کہا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا تھا، اس بات سے ہم دونوں ہی انجان تھے۔ میں نے جب بیوی کو بیڈ پر بٹھایا تو روتے ہوئے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، منتیں کرنے لگی کہ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، میرا یہ راز راز ہی رکھنا، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، پلیز میری بات کو سمجھو، کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی برباد مت کرو۔ وہ انہی باتوں سے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے عقب سے ایک آواز آئی، جسے سن کر میں سٹ پٹا کر پیچھے مڑا۔ میری بیوی بھی بوکھلا کر پیچھے سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ آنسوؤں سے صاف کیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا وہی کزن کھڑا تھا اور مشکوک نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے سے آگے بڑھا اور بولا کہ کیا ہوا ہے ملائکہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی کے ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ اپنے کزن کا یہ لہجہ دیکھ کر میں بوکھلا کر اس کو دیکھنے لگا۔ میری بیوی یکٹک مجھے دیکھنے لگی اور نظریں جھکا گئی۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل تمہاری بھابھی کو اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں، اس لیے رو رہی تھی، مگر میں نے سمجھا دیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس پل اپنے کزن پر شدید غصہ آیا تھا۔ آخر وہ ہوتا کون ہے میری بیوی سے اتنی اپنائیت سے بات کرنے والا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بیوی سے پہلی بار نہیں ملا، اور میری بیوی جو اس سے بات کر کے ایسے کھل اٹھی گویا اسے مجھ سے کوئی خوف ہی نہ رہا۔ میں بمشکل چپ کر کے رہ گیا۔ میرا جی ولیمے کی رسم سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میرا وہ کزن نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ بار بار میری بیوی کو بہانے بہانے سے دیکھتا اور میری بیوی بھی اس کے ہنسی مزاح میں بھرپور مزاح میں جواب دیتی، مگر اس کے باوجود میں بمشکل مسکراتا رہا۔ مجھے خاندان والوں میں باتیں نہیں بنوانی تھی۔ شادی کے فنکشن ختم ہونے کے بعد سبھی رشتہ دار گھر جا رہے تھے۔ ملائکہ سب سے مل کر کمرے میں جا چکی تھی۔ تبھی میری خالہ جو کہ معذور تھی، انہوں نے ملائکہ کو باہر بلوانے کا کہا۔ میں بطور شوہر خود ہی اس کو لینے کے لیے جب کمرے میں گیا تو آدھے کھلے دروازے سے وہ منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں منجمد ہو کر رہ گئے۔ میرے کمرے میں میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا جو میری بیوی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میں سکتے کی کیفیت میں چلا گیا۔ میری محبت، میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ اتنے قریب کھڑی تھی۔ تبھی میرا عکس آئینے میں دیکھ کر میرا بھائی سیدھا ہوا، بولا کہ آئیں بھائی،
دراصل بھابھی کے بالوں میں سیفٹی پن پھنس گئی تھی، بس وہی نکال رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا میرے ذہن کو کئی سوچوں نے شکنجے میں لے لیا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں۔ میری بیوی میرے علاوہ ہر ایک سے ہنسی خوشی بات کرے۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ ایک بار پھر بستر پر لگے داغ میری نظروں کے سامنے آ کر میرے جانے کے بعد کون آیا تھا؟ میرے کمرے میں کیا میری بیوی کا کردار اتنا ہی گرا ہوا تھا؟ میں معاف ذہن کے ساتھ باہر تو آ گیا، سب سے مل بھی لیا۔ میرے تایا کی فیملی جانے ہی والی تھی کہ تبھی میرا کزن جاتے جاتے رکا اور فوراً کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، میری گھڑی پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تبھی اسی پل میری بیوی فوراً بولی کہ وہ ہمارے کمرے میں پڑی ہے سائڈ ٹیبل پر۔ وہاں وہی دونوں موجود تھے، باقی سب صحن میں جا چکے تھے، اور میں جو ملائکہ کو باہر لے جانے کے لیے پلٹا تھا، اس کی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ پہلے بھائی اور پھر کزن، آخر کون تھا جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا؟ میرا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مجھے ہر شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی چاہت سے میں نے شادی کی تھی، اور شادی کے 2 دن میں ہی میری بیوی نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ شکل سے اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگنے والی ملائکہ اندر سے اتنی بری تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر اس سے بڑھ کر بھی مجھے گلہ میرے کزن اور میرے بھائی سے تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا بھائی شروع سے ہی کن عادات کا مالک ہے۔ وہ 1 مہینے میں 3-4 لڑکیوں سے تعلق بنا کر چھوڑ دیتا۔ وقت گزاری اس کا مرض بنا تھا، مگر مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ گھر کے اندر اپنی ہی بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا۔ مگر میرے شک کے زمرے میں میرا کزن انوار بھی تھا، اور اس کی گھڑی میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گیا، بائک کی چابی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ پتہ ہی نہ چلا کب رات ہو گئی۔ موبائل پر امی اور ابو کی بار بار کالز آ رہی تھی۔ آخر میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی نئی نویلی بہو کن چکروں میں پڑ چکی ہے۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا اور تھوڑی ہی دیر میں گھر واپس پہنچا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت پر ظلم کر کے یا اپنی مردانگی سے اسے رنج تکلیف دے کر اپنی بےعزتی کا بدلہ پورا کرے۔ میں جو ہی گھر آیا تو امی نے مجھے کافی ڈانٹا کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا۔ گھر والے سب کھانا کھا چکے تھے اور میری بھوک تو ویسے ہی مٹ چکی تھی، اس لیے کہا کہ میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اب میرا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ آج مجھے ہر حال میں اپنی بیوی سے 2 ٹوک بات کرنی تھی۔ آخر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو سامنے بیڈ پر بیوی کمبل میں خود کو پوری طرح چھپائے سو رہی تھی۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے آج ہر حال میں بیوی سے ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ میں نے جو ہی کمبل ہٹایا تو کچھ پل کے لیے رک سا گیا۔ سامنے بستر پر ملائکہ تو کہیں بھی موجود نہیں تھی، بلکہ وہاں تو تکیوں کو ٹھیک سے یوں رکھا تھا جیسے کوئی سو رہا ہو۔ اگر میری بیوی وہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ میری غیرت کو وہ بار بار للکار رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، مگر میرے قدم خود بخود میرے بھائی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں بھی اس کے کمرے سے دور ہی تھا کہ مجھے باتوں کی کچھ آواز آئی۔ وہ نسوانی آواز بلا شبہ میری بیوی کی تھی جو کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ آواز گیلری سے آ رہی تھی۔ میں نے بغیر چاپ پیدا کیے جب کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر سنا تو جو الفاظ میری سماعتوں سے ٹکرائے انہوں نے مجھے مزید کرب اور طیش میں مبتلا کر دیا۔ میری بیوی شاید فون پر بات کر رہی تھی کہ فہد کو پتہ تو نہیں چلے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کوئی بھی شوہر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، مگر یہ راز کھل گیا تو میری جان پر بنائے گی۔ کل رات بھی بڑی مشکل سے بہانے بنا کر پیچھے ہٹی ہوں۔ میں نے انہیں خود سے دور رکھا، ورنہ اگر وہ جان جاتے تو شاید میں یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ میری بیوی ابھی باتیں کر رہی تھی، مگر میرے کانوں میں مزید سننے کی سکت نہ رہی۔ میری سانس مجھے رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنا بڑا دھوکہ دے گئی تھی۔ ملائکہ نے میرا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تبھی ملائکہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیا اس سے پوچھا کہ آخر کیوں اس نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی جب وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میری بات پر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ فوراً سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، ایسا بالکل نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔
مجھے اس کا ہر ایک لفظ جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ جھوٹ مت بولو، اگر ایسا ہے تو پھر مجھ سے دور جانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی رہتی؟ اور وہ داغ، میں ان کا کیا مطلب سمجھوں ملائکہ؟ میری باتوں پر وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی، بولی کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پورے 3 ماہ تک۔ میں ضبط سے خاموش ہو گیا۔ میرے دماغ میں اب فون والی باتیں چل رہی تھی، میرا کزن، میرا بھائی یا پھر کوئی اور آخر کون تھا وہ جو میری بیوی کو مجھ سے دور رہنے کے مشورے دے رہا تھا؟ کوئی تو ایسا تھا جو میری بیوی کو بہت پہلے سے جانتا تھا، مگر کون؟ میں یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر جلنے لگا۔ میری بیوی سو چکی تھی، اب میرا جاگنا بھی بے مقصد تھا۔ میں بھی خاموشی سے سو گیا۔ زندگی یوں ہی اپنی راہ پر گامزن رہی۔ میں اب واپس جاب پر جانے لگا۔ ملائکہ سے میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، مگر گھر والوں کے سامنے میرا رویہ اس کے ساتھ اچھا خاصا تھا۔ میں ان لوگوں کو شک کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ وہی ملائکہ میرے علاوہ سب سے اچھے سے بات کیا کرتی، میرے ماں باپ کا، میرے بہن بھائیوں کا اچھے سے خیال رکھتی، گھر کے کاموں میں مدد کرتی، مگر جو ہی رات کو میرے ساتھ کمرے میں آتی تو فوراً کہتی مجھے ٹانگ میں درد ہے یا مجھے پیٹ میں درد۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب مجھ سے خود کو دور رکھنے کے لیے کرے۔ بند کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ ایک روز میں کسی کام سے جلدی جاب پر چلا گیا۔ گھر آتے ہوئے بھی مجھے رات کے 10 بج چکے تھے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے پورے گھر میں ملائکہ کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تبھی آخرکار میں نے امی سے پوچھ لیا کہ ملائکہ کہاں ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ میری بات پر امی نے گھوری سے نوازتے ہوئے مجھے کہا اتنی جلدی بھول گئے؟ صبح خود ہی تو لے کر گئے تھے اسے اپنے ساتھ۔ میں نے امی کو حیرانی سے دیکھا۔ اس بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا میں کب لے کر گیا ملائکہ کو؟ میں تو آج جلد گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر میری بات سن کر امی چونکی، کہنے لگی کہ تم نے خود ہی تو چھوٹے بھائی کو کہا تھا کہ ملائکہ کو باہر بھیجو، میں اسے میکے چھوڑ کر ساتھ ہی کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں حیرانے سے امی کو دیکھنے لگا۔ امی کے چہرے پر بھی پریشانی اتر آئی، مگر جلد ہی موقع پر بات سنبھالتے ہوئے میں بولا کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا اور اسے میکے بھی چھوڑ دیا۔ دراصل مجھے کام کی ٹینشن میں یاد ہی نہیں رہا۔ میری بات پر میری امی کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتا کٹتا کمرے میں چلا گیا تو آخر میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ نکلی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں پر ملائکہ کا موبائل پڑا تھا۔ مجھے اس دن کی کال یاد آئی۔ میں نے موبائل کھولا، کال ہسٹری چیک کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس دن اور وقت کی کال پر جو نام مجھے دکھائی دیا، اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہاں پر تو فاطمہ لکھا ہوا تھا۔ فاطمہ ملائکہ کی بھانجی کا نام تھا۔ مجھے ابھی بھی شک ہوا۔ میں نے دانستہ طور پر نمبر ملایا۔ کچھ لمحوں بعد دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا گویا میری روح کسی نے کھینچ لی۔ وہ بار بار ہیلو ملائکہ کہہ رہا تھا۔ اسے پکارتا رہا۔ وہ آواز بالکل غیر شناسہ تھی، نہ میرے بھائی کی تھی اور نہ میرے کزن کی۔ یہ آواز مجھے شدید غصے میں مبتلا کر گئی۔ تبھی میرے ذہن میں کئی دھماکے ہوئے، کہیں یہ آواز ملائکہ کے بہنوئی کو تو نہیں؟ میری سوچ وہیں پر دم توڑ گئی۔ میں نے ملائکہ کا موبائل وہیں زمین پر پوری قوت سے دے مارا۔ 5 منٹ بعد ملائکہ کمرے میں داخل ہوئی، موبائل کے ٹکڑے اور مجھے غصے میں دے کر وہ ٹھٹکی کی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے فہد؟ آپ کو غصہ کیوں ہے؟ میں اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کے گال پر تھپڑ مار دیا۔ وہ زمین پر جا گری۔ میں نے اس سے استفسار کیا کہ کون ہے وہ، بتاؤ، جس کو ملنے تم باہر گئی تھی۔ میری بات پر وہ دیدے پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک سے اسے ابکائیاں آنے لگی۔ وہ روتی ہوئی پیٹ پر ہاتھ رکھے واش روم میں چلی گئی۔ اس کی یہ حالت مجھے مزید کچھ سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھ پر ایسے گھنونے الزام مت لگائیں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا اور نہ بناؤں گی۔ آپ مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھیں۔ اتنا کہتے کہتے وہ وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کی اس حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میرے دماغ میں اس وقت آندیاں چل رہی تھی۔ اس نے میری امانت میں خیانت کی تھی اور اب یہ حالت مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میرے دل میں اب یہ خیال آنے لگا کہ شاید وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی۔ تبھی میرا چھوٹا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ملائکہ کو زمین پر گرا دیکھا، فوراً سے بوکھلا کر اس کی طرف بڑھا۔
مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھابھی کو کیا ہوا، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بھائی کی اس حرکت پر اسے ملائکہ سے دور کیا اور ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ میں اسے غصے میں کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں کبھی اتنی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ میری آواز سن کر میری ماں دوڑی دوڑی ادھر آئی۔ ملائکہ کو بے ہوش دیکھ کر وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، مگر میں ان سے کیا کہتا؟ کچھ دیر بعد ہم ملائکہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ شروع کیا۔ میری امی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ تبھی ملائکہ کی بڑی بہن اپنے شوہر کے ساتھ اندر وہاں پر آئی۔ انہیں وہاں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ آخر انہیں کس نے بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ ملائکہ کے بہنوئی کو دیکھ کر میری رگوں میں ایک بار پھر خون کی جگہ غصہ گردش کرنے لگا۔ میں بہت ضبط کے ساتھ بتانے لگا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تبھی بہنوئی بولا کہ کچھ دیر پہلے کال آئی تھی ملائکہ کی، مگر وہ کچھ بولی نہیں، اس لیے ہم اس کی خیریت معلوم کرنے گھر گئے، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ آپ لوگ اسے ہسپتال لائیں۔ کچھ دیر بعد ملائکہ کو ہوش آیا۔ وہ سب کو یہی بتانے لگی کہ چکر آنے کی وجہ سے وہ گر گئی تھی۔ مجھے اس پر شک تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اکیلے میں پوچھا کہ ملائکہ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس پر وہ بات کو گول مول کر کے کہنے لگی کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ ان کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھیں، وہ بہتر ہو جائیں گی۔ میں نے سارے راستے ملائکہ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ شک اپنے بھائی پر تھا۔ ہو نہ ہو یہ اسی کا ہی کام ہوگا۔ اس کی عادتوں سے میں واقف تھا۔ یقیناً اس نے ملائکہ کے ساتھ بھی کوئی چکر چلایا ہوگا، اور اب جب یہ وہاں آ چکی ہے تو دونوں کو مزید موقع مل گیا ایک دوسرے کے قریب آنے کا۔ ایسے ہی کئی وسوسے مجھے میرے بھائی اور بیوی سے بدگمان کرنے لگے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ 3 ماہ مکمل ہونے والے تھے۔ میں سوچ چکا تھا جیسے ہی 3 ماہ پورے ہوں گے میں ملائکہ کو طلاق دے دوں گا۔ ایسی لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تو مجھے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میری بیوی سے میرا اعتبار تو کب کا اٹھ چکا تھا، دل تو وہ میرا بہت پہلے توڑ چکی تھی۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہ میری غیرت تھی۔ وہ جب تک میرے ساتھ میرے نکاح میں تھی میں اسے یہ سیاہ کرتوت نہیں کرنے دے سکتا۔ اندر سے مجھے اس کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ 3 ماہ پورے ہوں گے۔ آپ ہی میں فہد کو سب کچھ سچ سچ بتا سکوں گی۔ یقین مانیے مجھے بہت برا لگتا ہے انہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر۔ وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، تبھی اس کی بہن بولی کہ چلو تم کل ڈاکٹر کے پاس جانا، شاید وہ اس بار تمہیں کچھ ایسا عمل بتا دے جس سے فہد اور تمہارے بیچ دوریاں ختم ہو جائیں۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ملائکہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی کل، مگر کیوں؟ مجھے یہ جاننا تھا، اب ہر حال میں جاننا تھا۔ جو ہی صبح ہوئی میں کام کا بہانہ کر کے گھر سے جلدی نکل گیا۔ تبھی 9 بجے مجھے اپنی بیوی کے گھر سے نکلتے ہوئے نظر آئی۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ گئی، میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تبھی کچھ دیر بعد وہ ایک گائناکالوجسٹ کے کلینک کے باہر رکی۔ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ نفرت کی ایک اور لہر میرے وجود میں پھیل گئی۔ وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی اندر چلا گیا۔ مجھے وہ وہاں کہیں بھی سامنے نظر نہیں آئی۔ میں نے ریسیپشن سے اپنی بیوی کے نام سے پوچھا تو نرس کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی رپورٹس ہیں جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہیں، آپ یہ اندر ڈاکٹر کے پاس لیتے ہوئے جائیں، آپ کی بیوی وہیں موجود ہے۔ مگر میری ہمت نہیں بچی تھی، میں ان پیپرز کو کھول کر دیکھتا۔ ان رپورٹس کو دیکھنے کی بجائے اندر لے کر جانے کی بجائے میں انہیں لے کر کلینک سے باہر نکلا۔ میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں رو پڑا۔ مجھے سچ میں بہت دکھ تھا۔ میری پہلی محبت، میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد زرد رنگت چہرے پر سجائے ملائکہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی بولی کہ آپ میری سچائی جان چکے ہیں۔ اس کے سوال پر میں بولا کہ ہاں جان گیا ہوں۔ پھر وہ دوبارہ بولی اب تو آپ کے سارے شک ختم ہو گئے ہو نا، میری محبت کا یقین آ گیا ہوگا اب تو۔ میں حیران ہوا، کیسی محبت، کیسا یقین؟ میں مزید کچھ بولتا، میری بیوی نے رپورٹس کھول کر میرے سامنے کی اور مجھے پڑھ کر سنایا۔ اس نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اسے سن کر میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری بیوی نے بتایا کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی۔ میری شادی جلد طے ہو گئی، اسی لیے میری ڈاکٹر نے مجھے 3 ماہ ادویات کھانے کی تاکید کی۔ اگر میں 3 ماہ میں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہ کرتی تو شاید کبھی ماں نہ بن پاتی۔
اسی لیے میں نے آپ کو دور رکھا تھا، مگر آج دیکھیں میری رپورٹس بالکل ٹھیک آئیں، میں اب تندرست ہو چکی ہوں۔ بیوی کی یہ باتیں سن کر میں بے انتہا شرمندہ ہوا۔ وہ رپورٹ سچی تھی، میں وقت سے پہلے اور بغیر کچھ جانے بہت کچھ غلط سوچ گیا تھا۔ میں شرمندہ تھا اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ ملائکہ نے مجھے فوراً سے معاف کر دیا۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا اور اپنی سوچ پر شرم محسوس ہوئی تھی۔ زندگی میں ایسے کئی لمحات آتے ہیں جن میں ہم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ وہیں پر تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور عقل کا استعمال کر لیا جائے تو ہماری زندگی میں کئی مسائل آنا ہی ختم ہو جائے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔